اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور سوال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے، یُفْتِیکُم فِیہِنَّ، اللہ تعالیٰ تم کو اجازت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور پڑھا جاتا ہے تمہارے اوپر قرآن کریم، فی الکتاب، یعنی قرآن تمہارے اوپر کتاب پڑھی جاتی ہے، فی الیتامی النساء اللاتی، تمہارے اوپر آیتیں پڑھی گئی ہیں اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بتا چکے ہیں ہم، جن کو تم نہیں دیتے، لا تؤتونہن، جن کو تم ان کا حق نہیں دیتے، ان کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں، فرما چکے ہیں۔ ما کتب لہن، جو مقرر کیا ہم نے ان کے لیے۔ وترغبون، اور تم چاہتے ہو کہ ان تنکحوہن، کہ نکاح کر لو ان کو، نکاح میں لے لو، اپنے نکاح میں لے لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور حکم ہے کمزور لڑکوں کا، اللہ تعالیٰ تم کو کمزور لڑکوں کے بارے میں بھی حکم دے رہا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ قائم رکھو تم ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے لیے حق میں انصاف کرو، قائم رکھو یتیموں کے بارے میں تم انصاف کے اوپر رہو تم۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کوئی کرے گا بھلائی، یعنی نیک کام کرے گا جو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی جو نیکی کریں گے ان کی نیکی کو اللہ جانتا ہے۔ نیکی یہ کہ ہم نے تمہیں ان کے بارے میں قائم رکھنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے بولا ہے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا، تو اس بھلے کام کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑائی سے، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی لڑائی سے ڈرتی ہو، او اعراضاً، کہ وہ اعراض کر لے گا، مڑ جائے گا اس سے، یا دل بھر جائے گا اس کا، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ وہ اپنے درمیان کیا کر لیں، صلح کر لیں، دوستی کر لیں۔ اگر کوئی عورت اور مرد، میاں بیوی دونوں آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہے تو وہ کیا کریں کہ آپس میں صلح کر لیں، تو ان کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس لڑائی کا۔ والصلح خیر، اور صلح خوب چیز ہے، یعنی خوب بہتر ہے، صلح جھگڑے سے بہتر ہے یہ بات۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر ایک کے دل میں حرص موجود ہے، یعنی ہر ایک انسان کے دل کے اندر حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نیکی کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرو گے، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو پرہیزگار بھی رہو گے، ان کے ساتھ انصاف کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تم نہیں طاقت رکھتے برابری کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکتے، بین النساء، عورتوں کے درمیان، یہ ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے جو یتیم کسی کے قبضے میں ہو اور اس نے نکاح کیا ہو، اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا، اور جو لوگ 2 شادیاں مرد کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خوف اور ڈر ہو کہ تم ہرگز کیا کر سکو گے، عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔
ولو حرستم اس کی حرص کرو، فلا تمیلو یعنی تم اس کی حرص نہ کرو کہ جس کا تم انصاف نہیں کر سکتے، فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقۃ یعنی اگر تمہارے دل مائل ہوں تو پھر بھی تم یعنی اس کی طرف مائل نہ ہو، یعنی اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی سے شادی کریں تو اس کے باوجود بھی تمہیں پتہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایسا ہرگز مت کرو کہ ایک عورت کو جیسے ادھر لٹکتے ہیں، یعنی نہ لٹکا کے رکھو عورتوں کو۔ فَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صلح کر لو اور پرہیزگاری کرو گے، پھر آگے فرمایا کہ اگر تم صلح اور پرہیزگاری اپنے درمیان دوستی کر لو گے، ان عورتوں کے بارے میں فرمایا جن کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم صلح کر لو گے، دوستی کر لو گے اور پرہیزگاری کرو گے، یعنی پورا حق ادا کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پھر اللہ تعالیٰ تم کو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی تمہارا جھگڑا ہے آپسی تو تم صلح کر لو گے تو اس میں تمہیں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی طاقت سے، ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کے دلوں کے اندر سے نکال دے گا ان کو اپنی طاقت سے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ کشادہ اور تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتا ہے، کشادگی والا ہے تو تدبیر بھی کرتا ہے۔ فَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوشش بھی کرو تو قلبی میلان کے یعنی تمہارا جو دل ہے ایک طرف مائل ہے تو اس میں برابری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں، تو پھر ایسا نہ کرو کہ پورے ہی ایک ہی طرف ڈل جاؤ، یعنی